وہ اپنی شرکا سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مومنین کرام و علماء کرام، آج یہاں پر ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پارا چنار کو دہشتگردوں کے ذریعے سے خون آلودہ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں سے میڈیا کے ذریعے یہ بات پہنچانے کی کوشش نہیں بلکہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ پارا چنار والوں نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی عزت، پاکستان کی حرمت کی بات کی ہے۔ اگر پارا چنار محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھو پاکستان میں کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم آج بھی دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ امن معاہدہ کیا جا رہا ہے، پھر کون ہے جو اس امن کو توڑ رہا ہے، اس کی نشاندہی کیا جائے۔ اگر ہمارے مومنین جو کہ پرامن ذریعے سے سرکاری پروٹوکول میں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ دہشتگرد آ کر فائرنگ کر کے مومنین کو شہید کیا جا رہا ہے، کون ہے جو اس بات کا جواب دے گا؟ کیوں جوابی کارروائی نہیں کی گئی؟ کیوں وہ دہشتگرد فرار ہوئے؟ کہیں آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں ہے؟ کیوں آپ اسرائیل کے نمائندے تو نہیں ہو؟ کیوں آپ امریکہ کے غلام تو نہیں ہو؟ یاد رکھو آپ اس بات کو کہ اگر ہم نے صبر کربلا سے لیا ہے تو ہم نے شجاعت بھی خیبر سے لیا ہے۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ یاد رکھو ہم ہمیشہ اس بات کے لیے نہیں آئے کہ ہم موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے وہ ڈرے کہ جس کا وارث نہ ہو، ہم موت پر جائے، ہم یہ موت پر آئے، ہم علی کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میرے مولا نے آخری جملہ فرمایا تھا کہ بیٹا حسین یاد رکھو، ظالم کوئی بھی ہو آواز بلند کرنا، مظلوم کوئی بھی ہو ان کی حمایت میں آنا۔ آج آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے غزہ کے لیے بھی آواز اٹھائی، ہم نے یمن کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ کیا تم بھول گئے کہ جب حسن نصر اللہ کا ایک جملہ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جب اسرائیل نے کہا تھا کہ تمہاری جنگ کس سے ہے، تو حسن نصر اللہ نے جملہ کہا کہ اب آپ علی کے فرزند سے لڑ رہے ہو۔ کہ یاد رکھو ہماری دلوں میں علی کی محبتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے صاحبان ایمان تم اللہ کی مدد کرو، وینصرکم، اللہ پلٹ کر تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم۔ جب تک ہم نے اسوہ حسنہ، ہم نے اپنا رہبر علی کو بنایا ہے، ہمارا علی ولی ہے، ہمارا امام علی ہے، ہم کل بھی ثابت قدم تھے، آج بھی ثابت قدم ہے۔ بس عزیزو، یہ کیوں ہم خوش آمدید کہتے ہیں علامہ اعظم ظفر نقوی صاحب کو؟ یہ کیوں بارڈر کراس کر کے دنیا پاکستان کی پرامن فضا کو خراب کیا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جواب دیا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں بڑا چنار کے پرامن ماحول کو خراب کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ملک کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آج کتنے دن ہوئے، ہم علماء کرام کو بتا دینا چاہتے ہیں، ہم رابطے میں ہیں، کتنے دن ہوئے کہ راستے بند ہیں۔ راستہ بند کرنا حسینیت کا کام نہیں، یزیدیت کا کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مومنین نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ہمارے مومنین نے ہمیشہ امن کا درس دیا، ہمارے علماء نے ہمیشہ کردار حسینی کی بات کی، ہم نے ہمیشہ یہ آواز دیا ہے کہ ہماری درسگاہ کربلا ہے، ہم نے ہمیشہ آواز کی ہے کہ ہم رہبر کے نمائندے ہیں، ہم اپنے ولایت فقیہ کو مانتے ہیں۔ تو یاد رکھو آپ آج یہاں سے احتجاجی مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بڑا چنار کے عمل کو متاثر کر رہے ہیں، وہاں پر بالفور ان دہشتگردوں کو بالفور سزا دی جائے اور مومنین کو تحفظ
چونکہ بڑا چنار کے مومنین بھی اتنا ہی اس ملک کے نمائندے ہیں جتنا ہم اور آپ ہیں. وقت نہیں ہے میرے پاس کیونکہ علماء کرام بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں آخر میں وہ نیٹ موبائل سروس ایک طرف کھلا ہوا، میں آخری میں آقا صاحب کی خدمت میں عرض کروں، آقا حسن ظفر نقوی صاحب کی، کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جھگڑا وہاں ہے اور احتجاج کراچی میں کیوں ہو رہا ہے. یہ وہاں یہاں کی بات نہیں ہے، یہ علی ولی اللہ کی بات ہے، چونکہ ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، وہ علی ولی اللہ کا رشتہ ہے. عزیزان محترم، اور ایک طرف وہ لوگ جو پاکستان سے تباہ کے نعرے لگا رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعاون کر رہے ہیں، وہاں آپ نے نیٹ سروس بند کی، وہاں آپ نے فون بند کیا، کھانے پینے کی اشیاء کو بند کر دیا، اور دوسری طرف جو دہشت کر رہا ہے، جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں، جو ٹارگٹ کلے کر رہے ہیں، ان کو اپنے راستے بھی کھولے رکھے ہیں، فون سروس بھی کھلا ہوا ہے. افسوس کی بات ہے، حکومت کا کام عوام کو تحفظ دینا ہے، نہ کہ دہشتگردوں کو تحفظ دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر. اللہ علی حسینی صاحب سے کہ وہ آئے اور خطاب فرمائیں. محمد علی بیت محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر الفاظ میں اپنی گفتگو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء کرام حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن ظفر نقوی صاحب اور باقی علماء کرام موجود ہیں، وہ تفصیلی گفتگو کریں گے. میں صرف میڈیا کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں اور چند کڑیاں جوڑنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ صہیونی اور تکفیری میں کچھ قدریں مشترک ہیں. صہیونی بھی منافق، تکفیری بھی منافق. صہیونی بھی ظالم، تکفیری بھی ظالم. صہیونی بھی اسلام دشمن، تکفیری بھی اسلام دشمن. صہیونی بھی پاکستان دشمن اور تکفیری بھی پاکستان دشمن ہے. اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں امریکہ، اسرائیل یہ ایک ساتھ مل کر حملہ آور ہیں غزہ میں فلسطینی مسلمانوں پر. اور دوسری جانب اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکی، اسرائیلی ایجنٹ بھارتی ایجنٹوں کے ساتھ مل کر، تکفیریوں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہے پاکستان کی ڈیفنس لائن پارا چنار پر. کیا پارا چنار وہ سرزمین، وہ دھرتی جو دراصل ایک بارڈر کو سیکیور کرتی ہے، جو وہ بارڈر ہے جس میں جب آپ کے پروردہ آپ سے منحرف ہو کر دوسری جانب گئے تو وہ انہی سرحدوں سے آپ پر حملہ آور تھے. لیکن آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے پارا چنار کے ان غیور مومنین کا جنہوں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن وطن کی محبت میں آپ کی سرحدوں کی دفاع کی. اور آج اسی دفاعی لائن کو